اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یبعث الناس علی نیتہم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن صرف اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا ظاہر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو نیک کام کیے ہیں ان کے بارے میں اس کے دل کا ارادہ اور رخ کیا تھا۔ اسی لحاظ سے اس کے عمل کو قبول یا رد کیا جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حدیث نیت کی پاکیزگی، قبولیت عمل کی بنیاد یعنی اخلاص نیت کے حدیث کے کلمات اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سارے محدثین نے اس حدیث کو سب سے پہلے باب میں باندھا کہ نیت کا بیان ہے، کیونکہ تمام عمل چاہے فرض ہوں یا سنت، چاہے نفل ہوں یا مستحب، سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا کہ وہ انسان کو آزما کے دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام، احسن عمل کون کرتے ہیں، کس کے خوبصورت کام ہیں، کیونکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سب کو اس کے کیے کی سزا دے گا اور کسی کے بھی ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے ہماری دنیا میں عمل کیسے ہیں اور نیت کیسی ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا۔ نیت کیا ہے؟ نیت کرنے کے لیے زبان سے صرف حج، عمرہ اور قربانی بولنا، یعنی زبان سے بولنا ان 3 چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ باقی چیزوں میں زبان سے نہ بولیں، دل میں ارادہ ہو جائے تو وہ نیت ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کو کرنے کے لیے ارادہ کرنا یا رخ کرنا اور جو دل میں کیفیت ہوتی ہے کرنے کے لیے اسے نیت کہتے ہیں۔ ابن قیصر فرماتے ہیں، نیت کرنا سیکھو کیونکہ یہ عمل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی نیت سے زیادہ کسی چیز کی نگرانی نہیں کرتا، کیونکہ یہ الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ اخلاص کے معنی ہے پیور، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور ہر کام اپنے رب کے لیے کیے جائیں اور دل کا رخ اور ارادہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تبھی اخلاص نیت آتی ہے۔ اخلاص عربی زبان کا ہے، یہ خ لام صاد اس کا روٹ ہے اور اسے اردو زبان میں اس کے مادے سے ہم سب یوز کرتے ہیں جو لفظ، مثلاً خالص، مخلص اور خلوص وغیرہ۔ اخلاص کے معنی ہے انسان اپنی گفتگو، اپنی جد و جہد، اپنے ہر کام صرف اللہ کے لیے تابع کر لے، اللہ کے رضا کے لیے کام کرے، ہر کام اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ تو گویا جس کام میں اخلاص نہیں وہ عمل اچھا نہیں، ملاوٹ والا کام اللہ کو پسند نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بھی نہ ہو تو بھی اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ میں پہلا فرما بردار ہوں، مسلمان ہوں، تابع دار ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کے رضا میں راضی ہونے والا ہوں۔ تو گویا ہماری جسمانی عبادتیں جیسے نماز اور مالی جیسے قربانی، یہ زندگی کے سامان ہوں، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بینہ میں آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرے۔ گویا یہ کہ نماز ہی نہیں، تمام عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اچھا کام کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اس کام کو لوگ بھی دیکھیں، تو یہ کیسا کام ہے؟ یہ لوگوں کی پسند کو میں لوگوں کی پسند کو بھی مد نظر رکھتا ہوں۔ آپ خاموش رہے حد تک کہ وحی نازل ہو گئی۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل صالحا ولا یشرک عبادت ربی احدا، کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی جب کوئی عمل انسان کرے تو وہ اس میں اللہ کے سوا کسی کو شامل نہ کرے، کسی انسان کی خوشنودی، کسی کی رضا کے لیے یا انسانوں کے دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ اس کام میں دکھاوا نہ ہو جب تک کہ کوئی عمل نیک نہیں ہو سکتا، کہ جب تک اس میں اس شرط کو پورا نہ کیا جائے، یعنی پورا اور پوری نیت، دل کا ارادہ، دل کی کیفیت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ جس کی نیت اچھی اور عمل بہت چھوٹا ہے لیکن پھر بھی نیت خالص ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی شان عظمت زیادہ ہے۔ تمام دینی کا تعلق اس کی نیت سے چھوٹا ہے۔ نیت کی درستگی عمل کی درستگی، نیت کے فساد اور برائی عمل کی فساد اور برائی ہے۔ ایک واقعہ ہے عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو غلام تھے۔ ایک بار مشرکین مکہ نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے والدین کو بھی پہلے شہید کر چکے تھے۔ اب انہیں جبراً شرک کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے، لیکن صحابی نے شرک نہیں کیا۔ تو مشرکین مکہ نے ان سے کہا کہ چلو اللہ کو کچھ گالی ہی دے دو، چونکہ وہ اتنا ایذا پہنچا رہے تھے اور جان بھی نہیں لے رہے تھے، تو اس لحاظ سے کیونکہ جان بچانا فرض ہے، تو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو گالی دے دی، برا لفظ بول دیا۔ تو مشرکین مکہ نے اسے چھوڑا، تو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اور کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو سورۃ النحل کی کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ جب کوئی ایمان لے آئے اور ایمان پر جم جائے، جن کے دل میں برائی نہیں ہے، اور پھر کوئی مجبور کر دیے جائیں کسی معاملے پر، تو اللہ ان کی نیتوں کو دیکھے گا، عمل کو نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، جنہوں نے دنیا میں کام اعلیٰ ترین کیے ہیں لیکن ان کے دل میں کھوٹ تھی۔ جیسے وہ شہید ہوا جہاد میں، یہ ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بہادر کہلائے۔ اور قاری قرات اس لیے قرآن کی کرتا تھا کہ وہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں لوگوں میں اچھا کہلاؤں، اچھا قاری کہلاؤں، یا دکھاوے کے لیے لوگوں کے لیے وہ قرات کرتا تھا۔ مالدار غریبوں پر مال خرچ کرتا تھا کہ وہ سخی کہلائے۔ اس لحاظ سے یہ سارے کام اعلیٰ ہیں، پر دنیا میں چونکہ ان کی نیت لوگوں کی دنیا کے لیے دکھانے کے لیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ان کا اجر دے دیا اور آخرت میں ان کو کچھ نہ مل سکا سوائے آگ کے۔ تو جہاں نیت اچھی تھی اور عمل خراب ہو گئے تو اللہ نے وہاں پکڑ نہیں کی۔ جن کے عمل اچھے ہیں لیکن نیت میں کھوٹ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی۔ اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیت کتنا اثر رکھتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اپنے صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم روز قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہماری نیتوں کو دیکھا جائے گا، عمل کو نہیں۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے اکرامہ ابو جہل کا، کہ یہ
ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا تھا کہ 10 آدمیوں میں سے یہ بھی شامل تھا جو 10 آدمیوں کے لیے فتویٰ نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں پر بھی ان کو دیکھو، چاہے غلاف میں لپٹے ہوئے دیکھو تو ان کو مار دینا۔ تو اکرامہ ڈر کے ساحل کی طرف گئے اور اس کی کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ تب کشتی چلانے والے ملاح نے کہا، خالص کر لو اپنی نیتوں کو صرف اللہ کے لیے، اور سب نے اپنے جان بچانے کے لیے اللہ کو یاد کیا دلوں میں، اور ان کی کشتی بھنور سے باہر آ گئی۔ تو یہ دیکھ کر اکرامہ کو تعجب ہوا، جب ہم پریشان رہتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، وہ تو سے ہماری کوئی مدد نہیں ہوتی، اور کہنے لگا یہی حقیقی رب ہے، اور ایمان لے آتا ہے۔ پھر اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے نیت کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس پر عطا کر دیتا ہے، جیسے اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کا تحفہ عطا کر دیا۔ اور ایک واقعہ آتا ہے تین شخص کا جو ایک غار میں پھنس گئے تھے طوفان کی وجہ سے، اور وہ نکل نہیں پا رہے تھے باہر، تو تینوں نے مشورہ کیا اور اپنی زندگی میں کیے ہوئے خالص نیت کی بنیاد پر انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خالص نیت کی وجہ سے ان کو اس غار سے باہر نکال دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں اس حدیث میں جو پتہ چلا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سارے عملوں کا دار و مدار نیت ہے، نیتوں کے مطابق ہمیں اجر دیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نیتوں کو درست کریں، اپنے نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی چیز کے لیے، دکھاوے کے لیے یا کسی دوسرے کے خوشی کے لیے کر رہے ہوں۔ ہم سب کا طریقہ ایک ہی ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کی ملاقات کا امیدوار بننا چاہیے، اللہ کی ملاقات کا شوق لگانا چاہیے۔ اسی لحاظ سے ہمیں سارے عمل کو کرنا چاہیے اور اپنی نیتوں کو اپنے اخلاص کرنا چاہیے، اخلاص لانا چاہیے اپنے نیتوں پر، اور اپنے ساری زندگی میں جو بھی ہم غلط طریقے سے اگر ہم نے جو کوئی عمل کیے ہوں تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ معاف کر سکے اور ہمارے نیتوں کو خالص کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے ہر کام پر اپنے اخلاص کو پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔